السلام علیکم، آج ہم بنانے جا رہے ہیں رول پراٹھا۔ سب سے پہلے یہاں پر چکن لیا ہے ہم نے، جس کو اس طرح سے پیسز میں کٹ کر کے رکھ لیا تھا۔ یہاں پر سپائسز ہیں میرے پاس: کٹی ہوئی لال مرچ ½ ٹی اسپون، 1 ٹیبل اسپون کٹا ہوا دھنیا، 1 لیمن جوس، لہسن اور ادرک کو چاپ کر کے رکھ لیا تھا۔ ہلدی، نمک اور مرچ بھی میرے پاس یہاں پہ ½ ٹی اسپون ہے۔ ساتھ ہی اس میں 1 ٹیبل اسپون تکا مسالہ جائے گا۔ چکن کو ایک باؤل میں ایڈ کر کے ساتھ ہی اس میں یہ ساری سپائسز ایڈ ہوں گی: ہلدی، نمک اور یہاں پہ میں نے مرچیں ایڈ کی ہیں۔ ساتھ ہی اس میں نے تکا مسالہ بھی ایڈ کیا ہے۔ لہسن ادرک چاپ کر کے رکھا تھا، ساتھ ہی 1 لیمن جوس، ½ ٹی اسپون کٹی ہوئی لال مرچیں اور 1 ٹیبل اسپون اس میں جائے گا کٹا ہوا دھنیا۔ اس کے بعد یہاں پہ اس میں تھوڑا سا فوڈ کلر ایڈ کریں گے، اورنج فوڈ کلر، تاکہ اس کا جو کلر ہے وہ بہت اچھا اور پیارا ہے۔ ساری چیزیں چکن میں ایڈ کرنے کے بعد اس کو اچھے سے جو ہے وہ ہم نے مکس کر لینا ہے، اور اس کے بعد یہ چکن جو ہے وہ 30 منٹس کے لیے میرینیٹ ہوگا۔ چکن کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد ہم یہاں پر 30 منٹس کے لیے اس کو جو ہے وہ میرینیٹ کر لیں گے۔ اس کے بعد یہاں پہ میرے پاس سلاد ہے: بند گوبھی، پیاز اور کھیرا، جس کو میں نے اس طرح سے کٹنگ کر لی ہے۔ ساتھ ہی 1 ٹماٹر میڈیم سائز کا میں نے کٹنگ کر لیا تھا۔ یہاں پہ میرے پاس کرڈ ہے۔ دہی کا پانی اچھے سے نکالنے کے بعد اس طرح سے اس کا کرڈ بنتا ہے، وہ ہے کھٹی میٹھی املی کی چٹنی۔ اس کی ریسیپی آلریڈی میں چینل پر اپلوڈ کر چکی ہوں، اور گرین چٹنی کی بھی ریسیپی چینل پر اویلیبل ہے، لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ دہی کا جو ہم نے کرڈ بنایا تھا اس میں 1 ٹیبل اسپون ہم نے دودھ کی ملائی ایڈ کی ہے۔ ساتھ ہی اس میں 2 ٹیبل اسپون مایونیز ایڈ ہوگی۔ مایونیز ایڈ کرنے کے بعد جو ہم نے اس میں گرین چٹنی بنا کر رکھی تھی وہ ایڈ ہوگی 1 ٹیبل اسپون۔ اس سے اس کی جو ہے وہ ہم ایک سپائس بنائیں گے، سوس بنائیں گے جو پراٹھوں میں لگے گی۔ اچھے سے یہ ساری چیزیں اس میں مکس کرنے کے بعد اس کی ہم نے اس کا اسموتھ سا بیٹر بنا لینا ہے۔ دہی میں پانی بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے، اس سے یہ سوس جو ہے وہ پتلی بنے گی۔ دہی کا پانی اچھے سے نکالنے کے بعد یہ ہم نے سوس بنانی ہے۔ اس کو مکس کر لیں گے تاکہ اس کا جو ہے وہ اسموتھ سا بیٹر بن جائے۔ اس کے بعد پین میں 3 ٹیبل اسپون آئل ایڈ کرنے کے بعد جو ہم نے میرینیٹڈ چکن رکھا تھا، 30 منٹس کے لیے چکن کو ہم نے میرینیٹ کیا، اس میں وہ ایڈ ہوگا، اور اس کو اچھے سے جو ہم ہے میڈیم فلیم پہ کوک کریں گے 15 منٹس کے لیے۔ چکن کو میڈیم فلیم پہ 15 منٹس کے لیے کوک کرنا ہے، ساتھ ہی اس کو مکس کرتے رہیں گے۔ جب اس کا پانی جو ہے وہ اچھے سے خشک ہو جائے تو پھر ہم فلیم آف کر دیں گے۔ اسی طرح چکن کو میڈیم فلیم پہ جو ہے ہم کوک کریں گے تاکہ اس کا پانی اچھے سے خشک ہو جائے۔ اس کو مکس کرتے رہنا ہے ساتھ ساتھ۔ آنچ زیادہ تیز بھی نہیں رکھنی اور زیادہ ہلکی بھی نہیں رکھنی۔ اس کا پانی جو ہے وہ اچھے سے خشک ہونا چاہیے۔ اس سٹیج پہ ہم اس کو تقریباً 5 to 10 منٹس کے لیے دم پہ رکھیں گے تاکہ اس کا پانی جو ہے وہ اچھے سے خشک ہو جائے، اور اسی پانی میں جو ہے یہ چکن مکمل طور پہ کوک ہو جائے گا۔ دوسری سائڈ پہ کوئلہ ریڈی کرنا ہے جس کا ہم دھواں دیں گے۔ اس کے لیے کوئلے کو فل تیز آنچ پہ رکھنا ہے۔ جب وہ اچھے سے گرم ہو جائے، یہاں پہ چکن کا بھی پانی ہمارا خشک ہو رہا ہے، تو فلیم بند کرنے کے بعد یہاں پہ چکن کو ایک سائڈ پہ کر کے مڈ میں ہم بریڈ کا ایک سلائس رکھیں گے۔ دونوں چیزیں ہماری یہاں پہ ریڈی ہو رہی ہیں۔ کوئلہ بھی تقریباً ہمارا تیار ہے، یہاں پہ چکن کا پانی بھی خشک ہو گیا۔ بریڈ کا ایک سلائس یہاں پہ رکھا ہے، اوپر کوئلہ رکھیں گے۔ اس سٹیج پہ آنچ بند ہے، چولہا آپ نے بند کر دینا۔ اوپر 1 ٹی اسپون آئل جائے گا، اور ساتھ ہی اس کو کور کر دینا ہے تاکہ اس کا دھواں جو ہے وہ اچھے سے اس میں خوشبو آ جائے۔ دوسری سائڈ پہ میں نے گندم کے ہی آٹے کی جو ہے وہ پیڑے بنا کے رکھ لیے تھے، اور اسی کی روٹیاں بناؤں گی۔ آپ میدا بھی یوز کر سکتے ہیں، لیکن میں نے یہاں پہ گندم کا ہی آٹا یوز کیا۔ فلنگ کا سارا سامان ہے ہمارے پاس، یہاں پہ سلاد ہے، چکن بھی ہمارا ریڈی ہو گیا تھا، کوئلے کا دھواں اس پہ ہم نے دے دیا تھا۔ سب سے پہلے جو ہم نے اپنی گرین چٹنی بنائی ہے
کرڈ کے ساتھ وہ لگائیں گے اس پہ۔ سوسز آپ اپنی مرضی سے لگا سکتے ہیں، کوئی زیادہ پسند کرتا ہے اور کوئی کم، تو میں نے یہاں پہ نارمل ہی لگائیں گے، زیادہ نہیں لگاؤں گی۔ سب سے پہلے گرین چٹنی ایڈ ہوگی، اس کو اچھے سے جو ہے وہ روٹی کے اوپر ہم نے اسپریڈ کرنا ہے۔ ساتھ ہی اس میں اب بند گوبھی جائے گی جس کو ہم نے اس طرح سے کاٹ کے رکھ لیا تھا سلاد پتے کی طرح، وہ ایڈ ہوگی۔ اس کے اوپر پیاز ایڈ کریں گے، پیاز بھی ہم نے باریک کاٹ کے رکھ لیے تھے۔ پیاز اور کھیرے کو جو ہے میں نے کاٹنے کے بعد ہلکا سا نمک اور سرکہ لگا کے رکھ لیا تھا۔ پیاز ایڈ کریں گے، ساتھ ہی اس میں کھیرے جائیں گے۔ اس کے علاوہ بھی سلاد یوز ہو سکتا ہے، آپ اپنی پسند کے مطابق استعمال کر سکتے ہیں۔ ٹماٹر جو ہم نے کاٹ کے رکھے تھے وہ ایڈ ہوں گے۔ کٹنگ بہت باریک کرنی ہے سلاد کی۔ اس کے بعد جو ہم نے اپنا چکن ریڈی کیا تھا وہ ایڈ ہوگا اس میں۔ چکن بھی آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق اس میں ایڈ کر سکتے ہیں، زیادہ میں نہیں ایڈ کروں گی کیونکہ اس سے جو پراٹھا ہے وہ اچھے سے فولڈ نہیں ہوتا۔ تو ہر چیز میں نے نارمل کوانٹٹی میں لیا تاکہ سارے ذائقوں کا ہمیں پتہ چلے۔ ساتھ ہی ہماری کھٹی میٹھی چٹنی، املی کی چٹنی ریسیپی چینل پہ اپلوڈ ہے، میں لنک ڈسکرپشن پہ مینشن کر دوں گی، وہاں سے جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ساری ریسیپیز آلریڈی چینل پہ اویلیبل ہیں۔ اس کے بعد ہلکے ہاتھوں سے اسے اس طرح سے ہم نے فولڈ کرنا ہے اچھے سے، تاکہ دونوں سائڈ سے جو ہے وہ یہ بالکل ٹھیک ہو جائے۔ بعد میں ایک ٹوتھ پک کی مدد سے میں اسے بند کر لوں گی۔ اس کے بعد میں نے یہاں پہ بٹر لیا، تھوڑا سا بٹر پین میں لینے کے بعد جو ہمارا رول پراٹھا ہم نے ریڈی کیا تھا اس کو اس میں رکھ کے ہم نے فرائی کرنا ہے دونوں سائڈ سے، ہلکے ہاتھوں سے اس کو یہاں پر اس طرح سے ہم فرائی کریں گے۔ اس سے پراٹھے کا ٹیسٹ بہت زبردست آتا ہے اور اس کی لک بھی یہاں پہ بہت اچھی آئے گی۔ اس طرح سے اس کو فرائی کرنے کے بعد مڈ میں سے کٹ کر کے آپ کو اس کی لک بھی دکھاتے ہیں۔ ویڈیو کو کمپلیٹ واچ کیا کریں تاکہ ریسیپی کی ہر چیز آپ کے ساتھ شیئر ہو سکے، کچھ بھی اسکپ مت کیا کریں، اور اگر آپ کو ریسیپیز اچھی لگتی ہیں تو کمنٹ سیکشن میں اپنی آپ ریویوز بھی لازمی دیا کریں، اور کوئی فرمائش ہو تو وہ بھی کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ میرے رول پراٹھے جو ہیں وہ ریڈی ہو گئے ہیں، سوسز کے ساتھ میں نے انہیں سرو کیا۔ امید ہے آج کی ریسیپی بھی آپ کو پسند آئی ہوگی، مختلف طریقے سے ہم نے رول پراٹھے بنائے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اسٹے ٹیونڈ ود اس۔